اللهم كن وليك الحجة بن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نعرہ تکبیر. بیس تھوڑی سی کم کرے، کافی صاحبان ہیں، کوشش کریں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. پھر بھی نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی. پھر بھی نعرہ حیدری یا علی. صلوات بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرمائیں. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان وكرمنا وفضلنا على الأمم السابقة بالتصديق والإيمان وهو أحسن الخالقين. صلوات. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي الحاشمي الهادي المهدي سيده البهي وكوكب الدري صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والأمر والرضا صاحب البكار والسكينة المدفون بأرض المدينة حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين أبي القاسم محمد صلى الله وعلى البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وعظمتهم وحرمتهم وغيبتهم أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. جو بندہ آل محمد کے احسانات کا جتنا مقروض و محتاج ہے کوشش کرے اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے. دعا گاہوں کے خالق لم یزل آل محمد کی پاکیزہ نورانی ذکر کے صدقے سے عزتار بانیان کا پرخلوص فیضان مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے. تمام عزتاروں کا موالیان حیدر کرار کا فرش ویلا و عزا ذکر حسین بن علی میں چل کر آنا مالک عبادت میں شمار فرما. کریم اللہ ذکر آل محمد کے صدقہ جن جن احباب نے ہمارے ذمہ جو جو دعائیں لگائی ہیں علیموں میں ذاتی صدور ہے تمام کی نیک دلی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما. برادر ذی وقار کریم اللہ انہیں تعلیمی میدان میں کامیابی و کامرانی نصیب فرما. کریم اللہ ہمارے وارث برحق امام زمن کا مالک ظہور جلد فرما. امام کی زیارت کے قابل بنا. دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے کوشش کریں. ایک مرتبہ مل کے آواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں. اللہم صلی علی آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد. اجازت ہے بات شروع کی جائے. کثیر تعداد میں حسین علیہ السلام کے عزتدار عزتدار تشریف فرما ہیں. جتنی دیر بھی میں آپ کے ساتھ میں گفتگو رہوں بھیجا ہوا ہر لفظ وصول کیجئے اور بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا ضرور بولیے کہ مجھے یہ یقین ہو جائے کہ میرے سامنے علی کو ماننے والے ہیں سوچ کے مریض جمع نہیں ہوئے. حسین کی آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے. 5 محرم الحرام ہے اور میں 5ویں امام کی ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں. سرکار ہے تو جو سرکار 5ویں سرکار کی سیکٹری صاحب ایک حدیث ہے اور کون کہہ رہا ہے؟ جابر جوفی. یہ مولا کا ایک صحابی ہے امام محمد باقر بادشاہ کا.
صلوات پڑھنے بلند آواز کے ساتھ اللہم صحابی کا نام ہے سرکار جابر جوفی. اب یہ جابر جوفی روایت کرتا ہے توجہ سرکار کہ میں مولا کی خدمت میں آیا, ہاتھ باندھ کے قدم چوم کے میں نے کہا مولا ہمیں علی بادشاہ کے فضائل تعلیم فرمائیں. ایک لمحہ آپ کا چاہیے, فقط ایک لمحہ چاہیے. جابر جوفی مولا باقر سے کہہ رہا ہے کہ کچھ حدیثیں علی بادشاہ کی ولایت کے فضائل کی مجھ جابر جوفی کو تعلیم فرمائیں. اب جابر جوفی کہتا ہے کہ مجھے میرے مولا محمد باقر علیہ السلام نے توجہ سرکار 50,000 حدیثیں علی بادشاہ کے فضائل کی بیان کی اور ساتھ میں یہ شرط لگا دی اگر اس میں سے ایک بھی حدیث کسی سے بیان کی میری بلانت ہوگی, اللہ کی بلانت ہوگی. بیدار ہونا خدا کے لیے, تجھ پہ ہماری بلانت ہوگی, اللہ کی بلانت ہوگی. اللہ جانے وہ کون سے فضائل تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. نہ جانے وہ کون سے فضائل ہیں کہ جب معصوم خود روک رہے ہیں. اب جابر جوفی کہتا ہے کہ علی بادشاہ کے فضائل کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر میرے سینے میں ہے. میرا دل کرتا ہے میں علی کے فضائل کسی نہ کسی کو سناؤں, کسی نہ کسی کو سناؤں, کسی نہ کسی کو سناؤں. لیکن جب شرط سامنے آتی ہے اگر اس میں سے ایک بھی حدیث کسی سے بیان کی تو اللہ کی بلانت ہوگی, 14 کی بلانت ہوگی. اب جابر جوفی کہتا ہے مجھ سے برداشت نہ ہوا, میں مجنون ہونے لگا, میں پاگل ہونے لگا. میں مولا باقر کی خدمت میں آیا, آ کے دونوں ہاتھ قدموں پہ رکھے, کہنے لگا مولا آپ کے فضائل مجھے نہ چین سے بیٹھنے دیتے ہیں, نہ چین سے سونے دیتے ہیں, نہ چین سے کھانے دیتے ہیں, نہ چین سے پینا دیتے ہیں. مالک میں برداشت نہیں کر سکتا, میرا دل کرتا ہے میں آپ کے فضائل کسی نہ کسی کو لازمی سناؤں. اب جابر جوفی کہتا ہے امام محمد باقر نے مجھ جابر سے کہا جابر شہر سے باہر چلا جا, جنگل کو تلاش کر اور جنگل کو مخاطب ہو کے کہے حدثنی محمد الباقر قضا و قضا, میرے مولا محمد باقر نے مجھے یہ اور یہ کہا. اب جابر جوفی کہتا ہے شہر سے باہر گیا, جنگل کو تلاش کیا, جنگل کو مخاطب ہو کے مولا کا فرمان سنایا کہ میرے مولا محمد باقر نے مجھے یہ اور یہ کہا ہے, بس میرا یہ کہنا تھا کہ جنگل میں آگ لگو. زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے. عرفان جبان کی بندی کو میرا سلام ہے جنہوں نے مجھے خرید لیا. مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے. سرکار جنگل میں آگ لگی, تڑپا توڑا, مولا کی خدمت میں آیا. آگ کے کہتے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے مولا آپ کے فضائل, آپ کے فضائل, آپ کے فضائل, آپ کے دادا علی کے فضائل, آل محمد کے فضائل جنگل برداشت نہیں کر سکتے. امام محمد باقر نے کہا جا کے دریاؤں کو, سمندروں کو تلاش کر, سمندر میں پانی میں منہ ڈال کے کہے حدثنی محمد باقر قضا و قضا, میرے مولا محمد باقر نے مجھے یہ اور یہ کہا ہے. جابر جوفی روایت کرتا ہے سمندروں کو تلاش کیا, پانی میں منہ ڈال کے کہا کہ مولا باقر نے مجھے یہ کہا ہے, بس میرا یہ کہنا تھا کہ سمندر میں سیلاب آ گیا. جاگنا یا خدا کے لیے پچھلے سردار بھی ہاتھ اٹھاتے رہے. سمندروں میں سمندروں میں سمندروں میں سیلاب آ گیا. یعنی آل محمد کے فضائل نہ جنگل برداشت کر سکے, نہ سمندر برداشت کر سکے. پھر مولا کی خدمت میں آیا, دونوں ہاتھ مولا کے قدموں پہ رکھ کے کہتے مولا آپ کے فضائل سمندر بھی برداشت نہیں کر سکتے. اب جابر جوفی کہتے پھر مولا باقر نے مجھے کہا کہ زمین میں گڑھا کھود کے منہ رکھ کے کہے کہ مولا باقر نے مجھے یہ اور یہ کہا ہے. گڑھا کھود کے مولا کا حکم سنایا, زمین بھی برداشت نہ کر سکی بلکہ زمین میں زلزلہ آ گیا. تڑپا پریشان ہو کے مولا کی خدمت میں آیا. مولا نماز قائم کیے ہوئے تھے. اس وقت جابر جوفی روایت کرتا ہے جب مولا نے نماز کو قائم کیا, مکمل کیا, اس وقت میں نے مولا سے کہا مولا آپ کے فضائل نہ زمین برداشت کر سکتی ہے, نہ آسمان برداشت کر سکتے ہیں, نہ دریا برداشت کر سکتے ہیں, نہ سمندر برداشت کر سکتے ہیں, نہ حیوانات برداشت کر سکتے ہیں, نہ نباتات برداشت کر سکتے ہیں. اب جابر جوفی کہتا ہے مولا باقر نے مجھے کلائی سے پکڑا, اپنے سامنے بٹھایا اور کہا جابر ہمارے فضائل مجھ باقر کو سنا, کیونکہ ہمارے فضائل ہمارے سوا اور کوئی برداشت کر ہی نہیں سکتا.
توجہ سر آپ جیے صدر سلامت ہے توجہ سرکار. ایک حدیث ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے سورہ نساء کی 41 نمبر یہ آیت ہے اور آیت کے نمبر سے پتہ چل جاتا ہے اشارہ کیا ہے. 4 اور 1 لکھو تو بنتا ہے 41, 4 اور 1 کو جمع کرو تو بنتا ہے 5. توجہ سرکار اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. ایک اللہ واقعہ یاد کروا رہا ہے, ایک وقت یاد کروا رہا ہے. کس کو کروا رہا ہے؟ اپنے حبیب کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے میرے حبیب کیسا وہ منظر ہوگا جب ہم بلائیں گے ہر امت کو اس کے گواہ کے ساتھ. تھوڑے بندے پہنچے میں خود کہنے لگا تھوڑے بندے پہنچے. جب ہم بلائیں گے بھاجن ہر امت کو اس کے گواہ کے ساتھ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور میرے حبیب آپ آئیں گے ان سب پر گواہ بن کر. یعنی تمام نبی اپنی اپنی امتوں کے کردار کی گواہی دیں گے. یعنی آدم اپنی امت کی گواہی دیں گے, شیس اپنی امت کی گواہی دیں گے, انوش اپنی امت کی گواہی دیں گے, موسیٰ اپنی امت کی گواہی دیں گے, عیسیٰ اپنی امت کی گواہی دیں گے, یعقوب اپنی امت کی گواہی دیں گے, یوسف اپنی امت کی گواہی دیں گے, موسیٰ اپنی امت کی گواہی دیں گے, عیسیٰ اپنی امت کی گواہی دیں گے کہ پروردگار دنیا میں اس قوم نے یہ کیا تھا, دنیا میں انہوں نے یہ کیا, دنیا میں انہوں نے ڈاکٹر صاحب یہ کیا, دنیا میں انہوں نے یہ کیا. یعنی ان تمام امتوں کا مستقبل اور مقدر ہوگا ان تمام انبیاء کے ہاتھوں میں. اور میرے رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی شان یہ ہے کہ ان تمام انبیاء کی تقدیر ہوگی محمد کے ہاتھوں میں. جو بندہ عظمت مصطفیٰ سن سکتا ہے, جو بندہ عظمت آل محمد سن سکتا ہے, تمام انبیاء کی تقدیر بھائی جان, تمام انبیاء کی تقدیر مستقبل بھائی سرکار کے ہاتھ ہے. اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَجِئْنَا ہم بنائیں گے آپ کو گواہ. مجھے دیکھیں ہم بنائیں گے آپ کو گواہ ان تمام انبیاء پر. اب اللہ جاگنا فاتح پڑھو, اب اللہ آدم سے نہیں پوچھے گا, میرے رسول آپ بتائیں گے کہ آدم نے حق تبلیغ عطا کیا کہ نہیں. بیدار ہونا جو بندہ عظمت مصطفیٰ سمجھتا ہے. اللہ نے بنایا ہے گواہ, اور گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پہ موجود ہو. اب اللہ آدم سے نہیں پوچھے گا, میرے رسول آپ بتائیں گے کہ آدم نے حق تبلیغ عطا کیا کہ نہیں, نوح نے سفینہ کیسے چلایا, ابراہیم نے آگ کو کیسے گلزار کیا, یوسف بازار مصر میں کیسے بھیگے, عیسیٰ نے اندھوں کو کیسے صحیح کیا, یعقوب کتنا روئے, ایوب نے کتنا صبر کیا. آپ بتائیں گے ملت. اب میں ملت مسلمہ کے تاریخ دانوں سے علماء سے سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ آپ نے ہر دور میں چاہے پہلی صدی ہجری ہو, چاہے 14 سے 32 ہجری کیوں نہ ہو, آپ نے ہر دور میں ہر کتاب میں چاہے پہلے کی کتاب ہو, چاہے 500 کی کتاب ہو, چاہے PhD کی کتاب ہو, ہر دور میں ہر کتاب میں یہ لکھا ہے کہ خاتم الانبیاء سید المرسلین بھائی سب سے آخر میں آئے, سب سے آخر میں آئے, سب سے آخر میں آئے. ارے جب سب سے آخر میں آئے تو اسے کیا حق حاصل ہے کہ آدم کی گواہی دے. جاگنا خدا کے لیے, جاگنا خدا کے لیے فکر ظاہرہ ہو جائے بھائی. جب سب سے آخر میں نتیجہ آگے ہے بھائی, جب سب سے آخر میں آئے تو اسے کیا حق حاصل ہے کہ آدم کی گواہی دے, نوح کی گواہی دے, ابراہیم کی گواہی دے, اسماعیل کی گواہی دے, موسیٰ کی گواہی دے, عیسیٰ کی گواہی دے, یعقوب اور یوسف کی گواہی دے. ارے آدم سے لے کر اور عیسیٰ تک تمام انبیاء کی گواہی دینا میرے نبی کی اس بات کی دلیل ہے کہ آدم صفت کر رہا تھا, محمد بیٹھا دیکھ رہا تھا. یہ عظمت مصطفیٰ ہے, یہ عظمت مصطفیٰ ہے, یہ عاشقان مصطفیٰ ہے. آدم صفت کر رہا تھا تو محمد بیٹھا دیکھ رہا تھا, نوح سفینہ چلا رہا تھا تو محمد دیکھ رہا تھا, عیسیٰ اندھوں کو صحیح کر رہا تھا تو محمد دیکھ رہا تھا, موسیٰ عصا چلا رہا تھا تو محمد دیکھ رہا تھا, یوسف بازار مصر میں بک رہا تھا تو محمد دیکھ رہا تھا, ایوب صبر کر رہا تھا تو محمد دیکھ رہا تھا, یعقوب رو رہا تھا محمد دیکھ رہا تھا. بلکہ پوری کائنات آدم
عالم وجود میں تھی، نور محمد پہلے سے وجود میں تھا۔ اللہ اکبر، بسم اللہ کر، بسم اللہ۔ نور محمد وجود میں تھا، دیکھیں نور محمد، اور پھر ضمانت کے ساتھ سرکار شریعت میں ہر چیز کے دو گواہ ہوتے ہیں، شریعت میں ہر چیز کے دو گواہ، اور یہ بھی ضروری ہے کہ دونوں گواہ برابر کے ہوں۔ نہیں پتا کون کہاں تک پرواز کرو، جاگنا خدا کے شاہ پر ملا کھول کے رکھنا، پرواز کرنے لگے ہر چیز کے باوجود دو گواہ، اور یہ بھی ضروری ہے کہ دونوں گواہ برابر کے ہو۔ چیلنج کر کے عرفان چوٹا ان کی سرزمین پہ افتخار حسینی فکرے پڑھنے لگا ہے، اللہ کی وحدانیت کے دو گواہ ہوں۔ بیدار ہونا پچھلے سردار بھی جو بائیں بیٹھے جو کھڑے ہیں سر اٹھاتے رہنا خدا کے لیے، ہر چیز کے دو گواہ، اللہ کی وحدانیت کے دو گواہ ہے، محمد کی رسالت کے بھی دو گواہ ہے، اور علی بادشاہ کی ولایت کے بھی دو گواہ ہے۔ اپنے طرف سے افتخار حسینی پڑھنے کا بھی نہیں ہے، پڑھنے میں قرآن کی آیت لگاؤ، سورہ رعد 43 آخری آیت ہے جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، میرے رسول کافر لوگ جو کہتے ہیں کہ لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ رسول نہیں، کن ان سے کہہ دیجئے كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، میرے اور تمہارے درمیان رسالت کا ایک گواہ اللہ کافی، وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، دوسرا وہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے۔ اللہ اکبر، آپ چیئے ستا سلامت رکھیں، بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا، آپ چیئے ہر چیز کے دو گواہ۔ یہ بھی بتانا پڑے گا، ہائے ہائے اللہ کی وحدانیت کے دو گواہ کون سے؟ ضمانت کے ساتھ 5 کی قسم، 12 کی قسم، 14 کی قسم، اس سے بڑی قسم مذہب شیعہ میں ہر چیز کے دو گواہ، اللہ کی وحدانیت کے بھی دو گواہ کون سے ہیں؟ پہلا گواہ محمد مصطفیٰ ہے، بیدار ہونا خدا کے لیے، اللہ کی توحید وحدانیت کے زیگم دو گواہ ہے، پہلا گواہ محمد مصطفیٰ ہے، بابا جی دوسرا علی کو اپنے ساتھ ملایا، محمد کی رسالت کے بھی دو گواہ ہے، پہلا گواہ اللہ خود ہے، دوسرا علی کو اپنے ساتھ ملایا، اور علی بادشاہ کی ولایت کے بھی دو گواہ ہے، پہلا گواہ اللہ خود ہے، دوسرا محمد مصطفیٰ کو اپنے ساتھ شامل کیا، اور یہی تو ہم شیعوں کا کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اب لا الہ الا اللہ کے بھی دو گواہ۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو، جو بندہ بول سکتا ہے وہ بندہ بیدار ہو، میں اپنا کلمہ قرآن سے بتانے لگا ہوں، اللہ کی لا الہ الا اللہ کے بھی دو گواہ ہے، پہلا گواہ محمد رسول اللہ، دوسرا گواہ علی ولی اللہ، اب علی ولی اللہ کے بھی دو، محمد رسول اللہ کے بھی دو گواہ ہے، پہلا گواہ لا الہ الا اللہ، دوسرا گواہ علی ولی اللہ، اور عرفان کی اٹھان والوں علی ولی اللہ کے بھی دو گواہ ہے، پہلا گواہ لا الہ الا اللہ، دوسرا گواہ محمد رسول اللہ۔ تو پھر افتخار حسینی یہ بات کرنے کا حق رکھتا ہے، یعنی جس نے علی ولی اللہ کا انکار کیا اس نے لا الہ الا اللہ کا انکار کیا، محمد رسول اللہ کا انکار کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ جیئے ستا سلامت رہو، بسم اللہ کرو۔ ہے تو نور محمد پہلے سے وجود میں تھا، ہے توجہ۔ سلمان نے پوچھا نا مالک آپ کب آئے؟ فرمایا سلمان تو نے انصاف نہیں کیا۔ بولا کیا ہوا؟ فرمایا سلمان کب کا لفظ بنا ہے دو حرفوں سے مل کے، کاف اور بے، حرف نہ تھے ہم تھے،
मालिक ये आसमान कहाँ नहीं थे, ये ज़मीनें कहाँ नहीं थी, ये अर्श कहाँ नहीं था, ये फर्श कहाँ नहीं था, ये लोह कहाँ नहीं थे, ये कलम कहाँ नहीं थे, ये रिश्ते कहाँ नहीं थे, ये फरिश्ते कहाँ नहीं थे, ये दरिया कहाँ नहीं थे, ये समंदर कहाँ नहीं थे, नबातात कहाँ नहीं थे, हैवानात कहाँ नहीं थे। अब सलमान जैसे सहाबी का रंग जर्द हुआ, कांपते हुए हाथों से नबियों के सुल्तान से पूछने लगा, या रसूल अल्लाह, जब कुछ नहीं था फिर आप रहते कहाँ पर थे? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नहीं पता कौन कहाँ तक प्रवास करे। अगले फिक्रे पे इरफान की टोल निसार जमीन पे पहले बंदे से लेके आखिरी हलाली मवाली तक जहाँ जहाँ तक नौकर की आवाज आ रही है, हाथ बुलंद होना चाहिए। अगले फिक्रे पे बंदा वही बोलेगा जो मेरी तरफ देखेगा, क्योंकि अगले फिक्रे का ताल्लुक पढ़ने और सुनने के साथ नहीं, बल्कि समाज के साथ नहीं, बल्कि बसारत के साथ देखने के साथ ताल्लुक रखता है। समाज पूछ रहा है, मालिक जब कुछ नहीं था फिर आप रहते कहाँ पर थे? फरमाए सलमान, जहाँ पे खुद खुदा रहता था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप जी सलामत हो। जहाँ पे वक्त तमाम हुआ खुद खुदा रहता था। वक्त थोड़ा है, पर मैं दो चार बातें और कर लूँ जल्दी जल्दी। अब सलमान कहने लगा, अच्छा मालिक जब सब कुछ बन गया, तवज्जो, जब सब कुछ बन गया अब वो कहाँ पे रहता है? जागना खुदा के लिए। मालिक जब सब कुछ बन गया अब वो कहाँ पे रहता है? फरमाया सलमान, पहले वो हमारा मका था, हम उसके मकी थे, अब हम उसका मका है, वो हमारा मकी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अज़मत मुस्तफ़ा सुनने वालों को सलाम है। वो हम में रहता है, वो हम में रहता है, हम उसमें रहते हैं। और सलमान दर्जा कमाल ही तो यही है कि वो हम में रहने के बावजूद वो रहता है, हम उसमें रहने के बावजूद हम रहते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक हदीस आ गई है, तुसी ठंडे पै गए हो ना जी, तो एक हदीस है सरकार उनके लिए, आपके लिए नहीं। आप माशाल्लाह सुनिशिया आप सारे बोलने वाले हैं, सारे चेहरे मुस्कुरा रहे हैं फ़ज़ाइल में। ये हदीस भाई उनके लिए है जिनके चेहरे आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल सुन के, समझ के, जान के, पहचान के और फिर मुरझा जाते हैं, फिर चेहरे उतर जाते हैं। उनके बारे में साफ़े सरकार की हदीस है, जागरा खुदा के लिए। साफ़े सरकार उनके बारे में बाबा जी फरमाते कि इन्नमल मुमिनून लयख़रुजान फयल्तक़ियान फयज़कुरान लिल्लाहि फ़ज़लन फ़ला यब्का अला वजहि इब्लीस नुज़लत लहव इल्ला व तहद्ददा। साफ़े सरकार ने फरमाया कि सुबह होती है, एक मोमिन इधर से निकलता है, सुबह होती है। साफ़े सरकार की हदीस से असगर भाई आज लेट आए हैं, इन्हें जुर्माना मैंने करना है, आप मेरे जुमले सुनिएगा। साफ़े सरकार की हदीस है उनके लिए है जिनके चेहरे आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल सुन के, समझ के, जान के, पहचान के फिर उतर जाते हैं। तो साफ़े सरकार ने फरमाया कि इन्नमल मुमिनून लयख़रुजान फयल्तक़ियान फयज़कुरान लिल्लाहि फ़ज़लन फ़ला यब्का अला वजहि इब्लीस नुज़लत लहव इल्ला व तहद्ददा हत्ता अन्ना रूहु लतस्तग़ीस मिन शिद्दति मिनत-तअदीब वल-अलम। साफ़े सरकार ने फरमाया कि सुबह होती है, एक मोमिन इधर से निकलता है, एक मोमिन इधर से निकलता है, बाजार के किसी मोड़ में, गली के किसी कोने में वो दोनों मोमिन आपस में मिल जाते हैं और बातों बातों में हम अहले बैत के फ़ज़ाइल की बात चढ़ जाती है। अरे फ़ज़ाइल की बात चढ़ जाती है तो फिर होता क्या है? फरमाया फ़ला यब्का अला वजहि इब्लीस नुज़लत लहव इल्ला व तहद्ददा। फरमाया फिर शैतान के चेहरे पर गोश्त की एक बोटी भी ऐसी नहीं बचती जिसमें गड़े ना पड़ जाए या लानत ना पड़ जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नारा तकबीर, सारे बोलो ऊंची बोलो, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा
में लगाओ। शैतान के चेहरे पर सरकार भाई गोश्त की एक रोटी भी ऐसी नहीं बचती जिसमें कड़े ना पड़ जाए या लानत ना पड़ जाए। फिर होता क्या है, हत्ता अन्ना रूहु लतस्तगीस मिन शिद्दत मिन अत्ताजिद वल अलम, हत्ता कि शैतान की रूह चीख उठती है कि रूह को फजाए। बैठो चले गए हो, बैठो चले गए हो। शैतान की रूह चीख उठती है कि रूह को फजाए, रूह को फजाए, रूह को फजाए। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैंने ये हदीस इरफान जी टाउन की सरजमीन पे इस वजह से पढ़ी है कि जहाँ भी 14 के फजाइल पढ़े जाए और किसी एक चेहरे में गढ़े या लानत के आसार जाहिर हो, वो आलिम हो या जाहिल, सैयद हो या उम्मती, अपना हो या बेगाना, पाकिस्तानी हो या बाहर का, समझ लेना अंदर से शैतान बोल रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप जियो सदा सलामत रहो। हाथ ऊंचा चाहो, हैदर, हैदर। आप जी 4:30, कल 4:30 बजे इंशाल्लाह, कल 4:30 बजे इंशाल्लाह हाजिरी होगी। कल दिन की मजलिस है सरकार, रात की नशिस्त नहीं है, तो इंशाल्लाह आपकी नौकरी करेंगे, ज़ियारत करेंगे, मौला का जिक्र करेंगे 4:30 बजे। ज़िंदगी बखैर है ज़्यादा सरकार। नूरे मोहम्मद, तवज्जो, आदम की हकीकत क्या है? हज़रत आदम की सलवात पढ़ ले बुलंद आवाज़ के साथ। इंतहाई वाजिबुल इज़्ज़त और एहतराम जनाब ज़ाकिर ज़ी वक़ार बुज़ुर्ग अज़ादार जनाब गुलाम अब्बास सदवी साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। बस मैं एक जुमला और मिंबर सरकारों के हवाले करने लगा है। तो मुझे सरकार, आदम की हकीकत क्या है मुझे देखेंगे। हमारे नबी के पसीने का एक कतरा है आदम। एक लम्हा चाहिए, एक लम्हा चाहिए सरकार। हमारे नबी के वक्त थोड़ा है, जब तक खुदा के लिए वक्त ज़ाया ना हो जाए। हमारे नबी के पसीने का एक कतरा है हजरत आदम, एक कतरा है हजरत नूह, एक कतरा है हजरत इब्राहिम, एक कतरा है हजरत इस्माइल। तो फिर इफ्तिखार हुसैनी ये बात करने का हक रखता है, यानी आदम की हकीकत है तो मोहम्मद का पसीना, नूह की हकीकत है तो मोहम्मद का पसीना, इब्राहिम की हकीकत है तो मोहम्मद का पसीना, इस्माइल की हकीकत है तो मोहम्मद का पसीना, याकूब की हकीकत है मोहम्मद का पसीना, यूसुफ की हकीकत है मोहम्मद का पसीना, यूसा की हकीकत है मोहम्मद मुस्तफ़ा के पसीने का एक एक कतरा। किबला में कितने नाम लेता रहूँगा और ये सुन्नी शिया भाई कितने नाम सुनते रहेंगे। न इतना वक्त मेरे पास, न इतना वक्त आपके पास है। मैं नतीजे का जुमला आपके दिलों पे नाश करने लगा हूँ। सारे मोहम्मद के पसीने का कतरा है और सारे के साथ लिखा क्या जाता है। अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है, अपने उलमा से पूछे। अहले हदीस का कबार जा रही है, अपने उलमा से पूछे कि वो बदियत का कबार जा रही है। जाओ अपने मर्जी के आलिम से जाके पूछो, आदम जो मोहम्मद के पसीने से बना है तो आदम के साथ क्या लिखा जाता है। नूह जो मोहम्मद के पसीने से बना है तो नूह के साथ क्या लिखा जाता है। इब्राहिम जो मोहम्मद के पसीने से बना है तो इब्राहिम के साथ क्या लिखा जाता है। इस्माइल जो मोहम्मद के पसीने से बना है तो इस्माइल के साथ क्या लिखा जाता है। ले आओ कुरान मेरे सर पे रखो, मुझे 5, 12, 14 की इज्जत, इस्मत और तहारत की कसम, आदम मोहम्मद के पसीने से बना। सारे उलमा ने लिखा और पढ़ा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम वे मोहम्मद का पसीना है। पिछले सरदार भी हाथ उठाते रहे, खराब मिलेगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ये मोहम्मद का पसीना है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ये मोहम्मद का पसीना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये मोहम्मद का पसीना है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ये मोहम्मद का पसीना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये मोहम्मद का पसीना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये मोहम्मद का पसीना है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ये मोहम्मद का पसीना है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये मोहम्मद का पसीना है।